بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة الجنة والنار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمة 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما. قال: متماسك آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. قال أبي فحدث النعمان بن أبي أياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارا گزشتہ ہفتے سے جو باب چلتا ہے، یہ باب جنت اور جہنم کے حالات کے بیان میں، جنت اور جہنم کے حالات کے بیان میں ہے، اور اس میں تقریباً احادیث تقریباً گزر چکی ہے جنت کے متعلق. یہاں پہ ایک اور حدیث میں نے جو پڑھی، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے. 70,000 یا 7 لاکھ. راوی کو شک ہوا کہ سہل نے کون سی تعداد بیان کی تھی. وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور ان کا پہلا بھی اندر داخل نہ ہو پائے گا جب تک کہ آخری بھی داخل نہ ہو جائے. یعنی ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے جنت میں داخل ہونے والوں. اب متماسکون جو حدیث میں لفظ آیا ہے، یہ 7 لاکھ یا 70,000 ایک صف میں زنجیر کی طرح داخل ہوں گے. یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا. یعنی ایک ساتھ میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی ایک ساتھ میں جنت میں جائیں گے. اور وہ بھی کیسے جائیں گے؟ پہلا آدمی انٹری کرے گا تو لاسٹ والا بھی ساتھ میں انٹری کرے گا، یعنی ایک ساتھ میں پورے داخل ہو جائیں گے. اب اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے. یعنی لا يدخل اولهم، مطلب یہ ہو کہ پہلا اور آخری سب ساتھ میں داخل ہوں گے. یعنی یہاں تو ابھی مسجد میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی ایک آدمی کو نکلنے کے 3 آدمی زیادہ نکل سکتا ہے، اور 500 آدمی ہے تو بڑی مشکل سے 20-15 منٹ، کتنا منٹ لگ جائے گا اگر 2000 آدمی ہے. ادھر جو جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ 70,000 آدمی یا 7 لاکھ آدمی، تو پہلا آدمی جب داخل ہوگا تو لاسٹ والا بھی ساتھ، یعنی پورے ایک ساتھ میں داخل ہو جائیں گے. اب سوچئے جنت کتنی بڑی ہوگی، صرف جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے. اب جنت کا تذکرہ سنے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا بھی مانگنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. اللہ کی رحمت، کیونکہ یہ حدیث کی مجلس ہے بخاری شریف کی، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ہم لوگ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا بھی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. دعا سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. دوسری روایت حضرت سہل بن سعد نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت والے اپنے اوپر کے درجے ہوں گے، اوپر کے درجے، یعنی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستارہ کو دیکھتے ہو. ابھی ہم ستاروں کو دیکھتے کیسے دیکھتے ہیں؟ رات میں مشکل ہوتا ہے، نظر آتا ہے ستارے پورے. تو اسی طرح جنت والے اپنے اوپر والے کے درجے کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں.
عبدالعزیز اپنے والد ابو حازم سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے روایت ابو نعمان بن عیاش کے سامنے بیان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت میں نے بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور اس میں اس لفظ کا اضافہ کرتے تھے کہ جیسے تم مشرقی اور مغربی کناروں میں ڈوبتے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں مشرق کی طرف مغرب کی طرف، تو کیسے دیکھتے ستارے ڈوبتے ہیں ان کو، اسی طریقے سے جنت والے اوپر والے آدمیوں کو دیکھیں گے۔ اب جنتی بالا خانے میں آسمانی ستارے، یعنی ہم لوگ جیسے آسمان میں ستاروں کو چمکتا نظر آتا ہے رات کو دیکھتے ہیں ہم تو ایک جنتی دوسرے جنت کی مقام کو اس طرح دیکھے گا آسانی کے، ایسا معلوم ہوا جیسے ستارہ چمک رہا ہے، یعنی جیسے ستارے کیسے چمکتے ہیں ایسے وہ چمک رہا ہے۔ اس سے جنت کی وسعت کا در اندازہ، یعنی جنت کتنی چوڑی ہوگی اور کتنی بڑی ہوگی اس سے معلوم ہوتا ہے، اور پہلے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ادنا جنتی یعنی جو چھوٹا جنتی جو جس کے اعمال بھی کم ہوگے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت دیں گے، کیسی جنت دیں گے؟ اس دنیا کا 10 گنا دیا جائے گا۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ابھی ایک انسان کو ایک پلاٹ مل جاتا ہے بڑی سٹی میں، تو کہ 10 کروڑ کا پلاٹ میں نے لیا ہے، 20 کروڑ کا پلاٹ لے لیا، یا ادھر جا کے کہ بھائی VIP علاقے میں نے فلیٹ لیا ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو جب ادنا جنتی ہوگا اللہ اس کو کیسی دے گے؟ اتنی بڑی جنت دیں گے کہ 10 گنا زیادہ ہوگی صرف ادنا، اور جو جتنے اچھے عمل کیے اس کا حال الگ ہی ہوگا۔ اب آگے حدیث میں کما ترون الکوکب، رات کو ہم جیسے آسمان سے مشرق یا مغرب کے کنارے پر دور ایک ستارہ دیکھتے بہت دور، ہماری نظر دوڑاتے ہم لوگ، تو ویسے جنتی ایک دوسرے کے مکانات کو دوسرے ستاروں کی دور سے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا دیکھیں گے، یعنی آرام سے وہ جنتی کا گھر ادھر ہے، فلانا ہمارے دوست کا گھر ادھر ہے، اس کو آرام سے دیکھ سکے گا، ایسا مشکل نہیں ہے کہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، بالکل آرام سے دیکھ سکے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ویسے بھی جنت میں مکان آپ قریب نہیں ہوگے، جیسے ادھر مکان ایک مکان لگ کے دوسرا مکان ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بھائی کہ بھائی ایک مکان کے بعد دوسرا مکان لگا ہوا ہے تیسرا مکان، ایسے نہیں، بڑی بھیڑ ہے ایسا نہیں ہے۔ ادھر کیا ہوگا، دنیا میں تو ہم سے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہاں ہر ایک کی اپنی حکومت ہوگی وہاں پہ، جیسے یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں کے محل ہوتے تو اس کے کتنا سیکیورٹی لگی ہوتے، اس کے قریب میں کوئی مکانات ہوتے نہیں ہوتے، ادھر کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا۔ ایسے ادھر جنتیوں کی بھی جس کی جنت ہوگی اس کا ایسا ہی حال ہوگا، ہر ایک کی حکومت ہوگی اور اپنی جگہ میں آرام سے رہا ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ دنیا کے اندر جب اس نفس کو مارا ہوگا اور اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی رضامندی والے کام کیے ہوگے، تب ہوگے۔ تیسری روایت جہنم کے متعلق ہے، سب سے ہلکا عذاب والا جہنمی کون ہے؟ جس کو سب سے ہلکا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ، یہ حدیث میں جو لفظ ہے کہ سب سے ہلکا والا جہنمی وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے کے گہرے حصے میں، یعنی ایک حصہ ہوتا ہے زمین کے اوپر، ہم جب چلتے ہیں تو یہ پورا حصہ زمین کے اوپر لگ جاتا ہے، لیکن یہ حصہ جو ہوتا ہے زمین پہ لگتا نہیں ہے، یہ لگتا نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی آپ چلو کہ یہ حصہ لگے گا نہیں، نیچے نہیں لگتا، تو جو رکھتے وقت زمین پر نہیں لگتا، تو ایک انگارہ رکھا ہوا ہوگا، اتنا ہی عذاب اس کو ہوگا۔ یہ بھی یعنی معمولی نہیں ہے۔ آپ آگے دیکھیے، باقی جسم پر آگ اس کو نہیں لگے گی، ادھر نہیں لگے گی، کہیں بھی نہیں لگے گی، بس اسی جگہ پہ لگے گی، کوئی نشان بھی نہیں ہوگا، لیکن ان 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے چولہے پر ہم جیسے پتیلی رکھتے ہیں اور یا چائے کے لیے رکھتے ہیں کسی برتن کو، کوئی اس کا جوش مارتا ہے، تو وہ 2 انگارے کی وجہ سے اس کا بھی ایسا جوش مارے گا، یعنی اتنا سخت عذاب رہے گا۔ اب صرف 2 ہی انگارے کی وجہ سے، اب جس کو پورا عذاب ملے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب دوسرا حدیث میں جو لفظ ہے اردت منک اهون من هذا، یعنی اللہ کی طرف سے بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، کون سا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تو دنیا کے اندر آپ سے بہت آسان چیز مانگی کہی تھی، کون سی؟ کہ انسان اللہ کی وحدانیت، یعنی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے اور اللہ کے قائل، یعنی میرا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کا قائل ہونے کے لیے بس بولا تھا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اگر تو نے یہ چیز ادھر کر لی ہوتی تو آج یہ مسئلہ آنے والا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد دوسری روایت حضرت جابر کی ہے
اس میں جو لفظ ہے یخرج من النار بالشفاعہ، جو ایمان والے گناہوں کی وجہ سے، جی ایمان والوں کی بات ہے، یہ تو ایمان والوں کی بات ہے اس میں، کہ جس ایمان والوں کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے وہ سفارش کی وجہ سے نکالے جائیں گے. جیسے دنیا میں سفارش کرتے انسان، بھائی اس کو کام پہ رکھ لو، بھائی اس کو تھوڑے اتنے مطلب معاف کر دو، تو ادھر بھی سفارش چلے گی. تو کافروں کو جہنم سے نکالنا نہیں ہے، کافر کو تو ہمیشہ جہنم میں ہی رہنا ہے. یہ ان کے لیے جو ایمان والے گنہگار ہوں گے وہ ہمیشہ وہی رہیں گے. کافر لوگ تو اللہ کے رسول بھی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کے بندے جنہوں نے دین کی محنت کی تھی دنیا کے اندر، اور ان کی محنت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی محنت سے اسلام میں داخل ہوئے یا ہدایت پر آئے تھے، تو ان کو بھی اللہ کی طرف سے شفاعت کا موقع دیا جائے گا. آپ بھی شفاعت کرو. یعنی اگر آپ نے کسی آدمی کو ایمان میں داخل کیا یا کسی کو آپ نے اچھی بات بتائی اور وہ ہدایت پہ آ گیا تو اس کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا. جیسے حافظ کے سلسلے میں، جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے سلسلے میں کہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو، اپنے خاندان کے فیملی کے 10 آدمی کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو گئے تو سفارش کر سے جہنم سے بچا لیا جائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے حافظ قرآن کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو کتنی بھی مشقت ہو، تکلیف ہو، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنا چاہیے. دنیا کے اندر کتنی بھی ہم ڈگریاں ان کو دلا دیں، انجینئر بنا دے، پائلٹ بنا دے، وہ چیز تمام چیزیں بنا دے، لیکن تمام دیا جائے گی. لیکن اگر اس کو قرآن کریم ساتھ میں ڈاکٹر کے ساتھ، انجینئر بننے کے ساتھ، یا اس کو کوئی اور بھی شعبہ اس نے اختیار کیا ہے یا اس نے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا، لیکن ساتھ میں اگر حافظ قرآن بھی ہے تو کل قیامت کے دن خاندان کے 10 آدمیوں کو اس کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور ان کے والدین کا جو اکرام ہو تو اس کی جگہ الگ ہے، ان کے ماں باپ کو جو درجہ ملے گا وہ تو الگ ہے، لیکن یہ سفارش کریں گے کہ فلاں آدمی ہمارا ہے، وہ جہنم میں اس کو نکال دو. تو اس قرآن، حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، جہنم سے نکال دیں گے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی طرح جس شخص نے دین کا کام کیا ہے، دین کے کام انجام دیے ہیں، دین کے اندر مشقتیں اٹھائی، اللہ کی طرف سے اس کو بھی سفارش کا حق دیا جائے گا. اور اسی طرح ان کی سفارش سے مومنین کو جہنم سے نکالا جائے گا. اب آگے کیا ہے، کأنہم سعاریر، جہنم میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگ کیسے ہو جائیں گے، کون، مومن لوگ، وہ کیسے ہو جائیں گے، جیسے چھوٹی لکڑی ہوتی ہے، چھوٹی ککڑی کیسی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اس طریقے سے آگ کے عذاب سے ان کا بدن سکڑ جائے گا. جب ان کو آگ میں ڈالیں گے سکڑ جائے گا، تب وہ کیا ہوگا. اصل میں یہاں پہ دغابیس کی ککڑیاں، اصل میں ان کے استاد کے دانت گر گئے تھے، جو انہوں نے بیان کیا، ان کے استاد کے دانت گر گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ سا کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے تھے. بعض آدمی کا دانت چلا جاتا ہے آگے کا، تو جو حروف ادا کرنے ہوتے صحیح ادا نہیں ہوتے، آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد دوسری روایت ہے جنت میں جہنمی، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جہنم سے نکلے گی، اس کے بعد جہنم کی آگ نے ان کو جلا ڈالا ہوگا. یعنی ایک جماعت نکلے گی لیکن ان کو جہنم کی آگ نے کیا کر دیا ہوگا، جلا دیا ہوگا. پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. اہل جنت ان کو جہنمین کے نام سے یاد کریں گے. اب جنت والے ان کو کیا کہ یہ تو جہنمی ہے، ایسے نام سے یاد کریں گے. تو فَيُسَمِّهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ جَهَنَّمِيِّينَ، یعنی وہ جہنم کا عذاب چکھ کر آئے. یعنی بہت مسلمان کیا ہے، مسلم مومن جہنم کا عذاب چکھ کے آئیں گے تو جنتی اس نام سے ان کو پہچانیں گے، بھائی یہ تو جہنمی ہے. تھوڑی مدت کے بعد یہ نام ان کو اچھا نہیں لگے گا، یہ تو بہت برا نام ہے، ہم کو لوگ جہنمین کہتے ہیں ان کے. یعنی عذاب بھگتنے کے بعد وہ جب آئیں گے تو پھر جہنمی نام سے لوگ یاد کرتے، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے وہ لوگ، باری تعالیٰ یہ لقب ہمارے اوپر جڑ دیا ہے، یعنی ہمارے اوپر جو لگایا ہے یہ لقب وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا، ذرا آپ اسے بھی ہٹا دیجئے. پھر یہ نام بھی ہٹا لیا جائے گا اور اب لوگ اس نام سے ان کو نہیں پکاریں گے. جب اللہ تعالیٰ ان کے نکال دیں گے تو وہ لوگ بھی کیا، اس کو بھول جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تمام چیزیں اس میں ہیں. اب اس کے بعد ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ جہنم یقال نہر حیات میں غسل سے پہلے اور غسل کے بعد، فَيَنْبُتُونَ كَمَا كَنْبُتُ الْحِبَّةِ، بارش کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے جیسے، تو جب سیلاب آتا ہے، تو سیلاب کے اوپر ساتھ میں کیا کوڑا بہت آتا ہے، یعنی مٹی کچرا کتنا آتا ہے. اب آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ
کچھ وہ کچرا جو ہوتی ہے اس کی بدبو بہت ڈینجر ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے بارش کے بعد کتنی بدبو پھیلتی ہے، تو لیکن اس کیچڑ میں دانے اگانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جو زمین سے جو اگانے کی صلاحیت وہ زیادہ ہوتی ہے، تو آپ زمین میں دانے ڈالیں گے تو اس کو دانے نکالیں تھوڑی دیر میں وہ نکل جائے گا باہر، اور اس کے مقابلے میں دوسری کوئی زمین ہوگی اس میں آپ ڈالیں گے اس میں 2 دن 3 دن 4 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ یعنی اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو ایک دم پیلی پیلی اور اس کا پتا بھی بڑا مرا ہوا اور چمکدار بڑھائے گا، دیکھنے میں بڑا معلوم ہوگا اور بدبودار بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ان کو نہر حیات میں ڈالیں گے، کن کو؟ جن کو جہنم سے نکال کے جنت میں لائیں گے تو ان کو پہلے کیا کریں گے؟ نہر حیات میں ڈالیں گے، تو ایسے ہی آگ آئیں گی تو ان کے جسم کے ایک دم بالکل خوبصورت بن جائے گی، یعنی ان کے جسم کو جو آگ لگی ہوگی تو اس کی وجہ سے ان کے جسم کو اب جب ان کو نہر حیات میں ڈالیں گے تو ان کے جسم کیسا بن جائیں گے؟ خوبصورت بن جائیں گے، اور جہنم کی آگ کا اثر ان کی جسم پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ان کو جنت میں کیا کر دیا جائے گا؟ بھیج دیا جائے گا۔ جنت میں جانے سے پہلے ان کو نہر میں ڈالا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد سب سے ہلکے والا عذاب کس کو ہوگا قیامت کے دن؟ سب سے ہلکا کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوں گے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی تھی اسی وجہ سے انہیں سخت عذاب نہیں ہوگا، انہوں نے اللہ کے نبی کی بہت خدمت کی تھی، بلکہ ہلکا عذاب ہوگا، لیکن اس سے ہلکے عذاب کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، وہ عذاب بھی بہت ڈینجر ہے، ہلکا نہیں ہے، بہت ڈینجر ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد روایت حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نعمان بن بشیر سے سنا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن دوزخیوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، صرف 2 انگارے بس، جن کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا کھل رہا ہوگا، یعنی دماغ کے اندر کیا جیسے میں بتایا تھا جیسے آگ کے اوپر رکھتے برتن تو اس کے اندر پانی ڈال کیسا ابلتا ہے تو اس سے اس کا کھل جائے گا، اور جس طرح ہانڈی اور کتلی کا جوش کھاتی ہے، تو سمجھ میں آیا یہ ہلکا ہے، یعنی اتنا معمولی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور روئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے، پھر اپنا کیا ہے اپنا روئے مبارک کیا کر دیا، اللہ کے نبی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور روئے مبارک پھیر لیا، اپنا جو چہرہ ہوتا ہے پھیر لیا انہوں نے، اور اس سے پناہ مانگی، اس لیے ہمیں بھی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر جہنم کا ذکر کیا اور روئے مبارک پھر پھیر لیا، پھر واپس انہوں نے چہرہ پھیر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد فرمایا دوزخ سے بچو صدقہ دے کر، کس سے؟ صدقہ دے کر، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، جسے یہ بھی نہ ملے، اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا تو چاہیے کہ اچھی بات کہہ کر کسی کو اچھی بات کہہ دے، اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ صدقہ کا ثواب مل جائے گا، اور اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے۔ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا، جہنم سے پناہ مانگنا، صدقہ کرنا اور بھلی بات کہنا، کہ تعوذ منا، جب جہنم کا تذکرہ ہو تو اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب بھی قرآن ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں، ہم کو چاہے عربی سمجھ میں نہیں آتا، جب امام قرات پڑھتا ہے یا ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس میں جہنم کا تذکرہ آئے تو ہم جہنم کا تصور اس آیت کی طرف سوچ کے ہم اس سے پناہ مانگ لیں، دل کے اندر دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سمجھا؟ اور جنت کا تذکرہ ہے تو جنت کا سوال کر اللہ سے، اور جنت کا تذکرہ تو اس کا سوال کرنا چاہیے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے بیٹھ کے تو اس وقت بھی ایسا سوال کرنا چاہیے۔ اب آگے ہوا ولو بشق تمرہ، تو صدقہ جہنم سے آدمی کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، جہنم کی آگ ہم لوگ بس معمولی، صحابہ کیا جو حال تھا، جنت کا تذکرہ سنتے تھے، جہنم کا تذکرہ سنتے، ان کی حالت کیسی ہوتی تھی، ہمارا کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو کوئی معمولی چیز بھی صدقہ کرو گے تو یہ بھی آپ کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹی بڑی چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کتنا بڑا صدقہ کر دیا، یہ نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے وہاں دیکھا جاتا ہے کیا؟ اخلاص دیکھا جاتا ہے، دل کی کیفیت، آپ نے کس لیے دیا ہے۔ وہ اخلاص کی وجہ سے انسان کا وہ کیا ہوتا ہے، صدقہ اس اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور کس نیت سے آدمی یہ عمل کر رہا ہے، یعنی جو بھی دنیا میں انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے نیکی کا، کوئی بھی حساب سے، اگر اس کی نیت اللہ کے لیے ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے کیا کر کے اس کی حفاظت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اس لیے بھلی بات کو بھی حدیث میں صدقے کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ کسی کے پاس کھجور کی ٹکڑا بھی نہیں ہے تو کیا بولا؟ سبحان اللہ کہہ دیا۔ ایک آدمی بولا سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنی آسان چیز ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ صدقے ہے۔ انسان معمولی سمجھتا ہے، ہم لوگ باتیں میں اتنا لیکن ایک سبحان اللہ بول دیا، یہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ کسی کو بھلائی کا حکم دینا، کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اس کو سمجھا دیا، اچھی بات بتائی اس کو، یہ بھی صدقے کے اندر داخل ہے۔ صدقے کا ثواب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام کرو، اور عمل جو ہے وہ عمل جو آدمی کے لیے جہنم کا حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد آخری روایت جو حضرت ابو طالب کی ہے کہ چچا ابو طالب کے حسن سلوک کا صلہ جو میں نے پہلے ہی بتائی تھی، وذکر عنده عمه ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا انہوں نے، اور زندگی پر آپ کا خوب ساتھ دیا ہے۔ کفار مکہ ان کو پریشان کرتے تھے تو انہوں نے ان کا خوب ساتھ دیا، اور ان کو کیا ہے تقویت پہنچائی، کنہوں نے؟ ابو طالب نے، ہر طرح کی مدد کی۔ ایک موقع پر ان کا تذکرہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ان کو کام آئے گا، یعنی کل قیامت کے دن کام آئے گا آپ کے ساتھ، تو انہوں نے بہت اچھا معاملہ کیا ہے، آپ کے چچا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ کافر کی نیکیاں کسی کام نہیں آتی، کافر ہی ہوتا ہے اور اس کی نیکیاں اس کو قیامت کے دن کسی طریقے سے اس کو کام آنے والی نہیں ہے، اور اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے کافر ایسے ہو گئے، وہ بہت خوش رہتے ہیں اور ان کو دن بدن ان کی انکم بھی بڑھتی رہتی، کیونکہ وہ لوگ دنیا کے اندر جو نیکی کے کام کرتے، اچھے کام کرتے، تو اس کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے، تو پھر ان کو کیا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بعد لوگ پریشان ہوتے بھائی کافر کے پاس اتنا زیادہ کیسے آ جاتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اللہ کے وہاں تو عدل ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کافر کی نیکیاں کسی کام آتی نہیں ہے، اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک خاص معاملہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کس نے؟ ابو طالب نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس نے حسن سلوک کیا تھا، ان کا فائدہ ان کو پہنچے گا، لیکن کیسے؟ فَيُجْعَلُوا فِي ضَحْضَاءٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سفارش سے ان کو اتنا فائدہ ہوگا، کتنا؟ صرف کہ وہ بالکل جہنم کے اندر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بالکل جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ جہنم کے کنارے میں ان کو رکھا جائے گا۔ جو کنارہ ہوتا ہے جیسے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جہنم کا کنارہ ہوگا، وہ ادھر رکھا جائے گا۔ جیسے آپ دریا یا ندی کے کنارے والے حصے میں داخل ہوں گے تو پانی ٹخنوں تک داخل ہوگا، یعنی اس جب شروع میں، تو جس کو ضحضاء پایا حصہ یعنی تھوڑا پانی کہتے ہیں، اور جس میں پاؤں گیلے ہوتے، صرف پاؤں کیا ہوتے ہیں؟ گیلے ہوتے اتنے حصے کے اندر، سمندر کے اندر۔ آپ شروع میں اب جب پیر رکھیں گے تو، لیکن آگے جتنا گہرا جائیں گے اتنا آپ ڈوبتے جائیں گے، اندر چلتے جائیں گے، تو جب شروع کے حصے میں رکھیں تو صرف آپ کے پاؤں اتنے بھیگیں گے۔ اسی طریقے سے پورا جسم گیلا نہیں ہوتا، تو جو آپ اندر آگے بڑھتے جائیں گے، پانی کی مقدار بھی بڑھتی ہے۔ آپ سمندر میں جیسے آگے جاؤں گے تو آپ کو یہاں تک پانی بڑھتا رہتا ہے، آدمی اندر غصہ چلا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ ڈوب بھی جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد ہے، اب آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، یہ لاسٹ ہے کیونکہ اس کی آپ کسی کو اشکال ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتایا ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کے کام میں نہیں آئے گی۔ قرآن پاک میں تو ایسا ہے کفار کے متعلق، تو پھر یہ کیا ہے؟ اب انسان کے دماغ میں آتا ہے کبھی کبھی، تو پھر سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش کام نہیں کی۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے متعلق فرما رہے ہیں، حدیث کے مضمون میں تعارض معلوم ہے، حدیث میں تو یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ان کو ہلکا عذاب دیا جائے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ بھائی ان کو عذاب کیا ہو جائے گا، کسی کی سفارش کام نہیں لگے گی۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت کے مضمون میں، حدیث کے مضمون میں تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی سفارش کے ذریعے جہنم کے عذاب سے بالکل نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ان کے چچا کو بالکل جہنم سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ کیا ہے، ان کو عذاب ہلکا کیا ہے، اور وہ لیکن جو جہنم میں کافر جائے گا وہ کبھی بھی واپس نکل نہیں سکیں گے۔ بڑے بڑے سفارش کروں گے، کسی بڑے بڑے کفار کی کوئی کی سفارش کر لے، لیکن وہ جہنم نے نکالنے سے ان کی مددگار ثابت نہیں ہوگی، وہ نکل ہی نہیں سکتے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا، اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوتا ہے نا، اب انسان اس کو نہیں کر سکتا، یعنی کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ بڑے سے بڑے سفارش کی سفارش کفار کو جہنم سے نکالنے میں مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ اور ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے تو پوری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دشمنوں کی طرف سے طعنے اور بہت تکالیف برداشت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کو ایسا فائدہ نہیں پہنچائے گی جس کے ان کو جہنم سے بالکل نکال دیا جائے اور عذاب سے مکمل بچا لے۔ ہاں، عذاب میں کچھ تخفیف اور آسانی کر دی جائے گی، لہذا اب قرآن کی آیت اور حدیث میں تعارض نہ رہا۔ قرآن کی آیت میں بالکل عذاب ختم کر دینے کی نفی ہے، اور حدیث میں یعنی عذاب کم کرنے کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی قرآن کی آیت میں جو کیا ہے، اس میں کیا ہوگا کہ عذاب سے ان کو نکالنے کی نفی ہے، یعنی یہ ہے یعنی بالکل عذاب ان کا ختم نہیں کیا جائے، اور حدیث میں کیا ہے ان کا جو کیا ہے عذاب ہے اس میں کیا کر دی جائے، تخفیف ہے۔ اس کا جواب بھی مل گیا۔ اب انشاءاللہ کل قیامت آئندہ ہفتے کو کافر کی تمنا، اس دن کافر تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، اس کے متعلق موضوع ہے۔ اور آج اس کے بعد میدان حشر میں حساب کتاب سے پہلے ایک دردناک احوال ہوگے، اور کس سے سفارش کروانے کا طریقہ کیا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کا جواب اور آگے رہبری، رسولوں اور نبیوں کی تعداد، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام سے انسان سفارش کرنے جائیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دنیا میں یعنی اس طریقے سے پورا ترتیب سے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔